میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إن الصدق ينجي والكذب يهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ زبان خاموش رہتی ہے تو گوہر بام رہتی ہے، زبان خاموش رہتی ہے تو گوہر بام رہتی ہے، نہیں تو پھر وہی ایک تیر تلوار ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو زبان جیسے ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ یہ زبان انسان کے لیے دنیاوی اور دینی زندگی کے لیے ترقی کے زینے مراحل کرتی ہے۔ اسی زبان سے جب ایک کلمہ جاری ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے۔ اسی زبان سے جب مختصر ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت میں خزانے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی زبان سے جب ہلکے پھلکے کلمے کہے جاتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں باغیچے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ زبان کی کیفیت ہے، انسان اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ رفعه قال: اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله تعالى فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا۔ کہ سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تیرے ماتحت ہیں، لہذا تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھی ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو زبان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان الصدق ینجی، سچائی نجات دلاتی ہے، سچائی میں نجات ہے، جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، جب انسان جھوٹ بولنا ترک کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیا ہے بہترین سوچ! اس لیے ہمیں سچائی کو اپنے اندر بے بس کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہترین نصیحت آمیز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ کاندھلہ کا واقعہ ہے، جہاں پر مسلم اور غیر مسلم سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے ایک جگہ کے بارے میں جھگڑا۔ مسلمان کہتا ہے یہ زمین میری ہے، غیر مسلم کہتا ہے یہ زمین میری ہے۔ مسلمان کہتا ہے میری یہ زمین ہے، میں اس پر مسجد بناؤں۔ غیر مسلم کہتا ہے یہ میری جگہ ہے، میں اس پر مندر بناؤں گا۔ دو شخصوں کا جھگڑا تھا لیکن دو مذہبوں میں تبدیل۔ پورے شہر میں، پورے گاؤں میں ٹینشن سے پھیل گئی، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے قریب ہونے لگے۔ اس وقت کا جج انگریز تھا، اس کے سامنے یہ فیصلہ
پہنچا تو انگریز بھی بہت پریشان تھا۔ دونوں فریقوں کو بلا کر ان سے پوچھا کہ کوئی اصلاح کی صورت نکل سکتی؟ تو ہندوؤں نے کہا کہ ایک عالم دین صاحب ہے، ان کے پاس فیصلہ لے جایا جائے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ جگہ مسلمان کی ہے تو ہم راضی ہو جائیں گے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ ہندوؤں کی جگہ ہے تو ہم اس کو مان لیں۔ چنانچہ اس جج نے اس دن اپنی مجلس کو برخاست کر دیا اور آگے ایک تاریخ دے دی۔ جب آگے تاریخ دے دی تو حضرت کو بلایا گیا، اور وہ حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے مفتی الہی بخش رحمہ اللہ تھے۔ جب ان کے پاس فیصلہ گیا تو حضرت نے پوری تحقیقات کے بعد فرمایا کہ یہ جگہ غیر مسلموں کی ہے، اور پھر اس جج نے کہا کہ کیا اس پر یہ مندر بنا سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب ملکیت ان کی ثابت ہو گئی تو اب اس کو جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو جج نے اس دن فیصلہ سنایا کہ آج مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو اس غیر مسلم نے کہا کہ جج صاحب، آج آپ نے تو فیصلہ سنا دیا، میرا بھی فیصلہ سن لیجئے کہ آج جب اسلام اتنا سچا مذہب ہے، اتنا بہترین مذہب ہے، تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، میں ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اسی جگہ میں مسجد بنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ ہوتے ہیں اوصاف ہمارے بزرگوں کے، یہ ہوتی ہے سچائی میں نجات۔ لیکن آج ہم سب منافقین کی علامت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافقین کی علامت ہے۔ حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُمِنَ خَانَ۔ جب ان کے پاس جب وہ باتیں کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب ان کے پاس کچھ امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ آج میرے مومنوں، میرے اسلامی بھائیوں، آج وہ سب صفات ہمارے اندر آ گئی، جس کی بنا پر آج ہم پستی میں چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خطبہ میں پڑھی تھی، ان الصدق ينجي والكذب يهلك، کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، اپنے آپ کو سچائی پر ڈھالنے والے بنو، اللہ رب العزت سے دعا گو ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو سچائی کا دامن تھامنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔